یہ کہانی ہے لاہور شہر کے ایک پرانے محلے کی، جہاں عثمان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ عثمان کی عمر 25 سال تھی اور وہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دفتر میں ایک نیا پروجیکٹ آیا۔ کمپنی کے مالک نے کہا، عثمان، تمہیں شہر سے باہر ایک پرانی حویلی کا سروے کرنا ہے۔ وہاں ہم نیا ریزورٹ بنانا چاہتے ہیں۔ جی سر، کون سی حویلی؟ عثمان نے پوچھا۔ گلبرگ سے 30 کلومیٹر دور جنگل کے قریب ایک پرانی حویلی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں بھوت رہتے ہیں، لیکن یہ سب بکواس ہے۔ عثمان کو یہ کام مل گیا۔ اگلے دن صبح سویرے وہ اپنے دو ساتھیوں حامد اور کاشف کے ساتھ نکل پڑا۔ جب وہ حویلی کے قریب پہنچے تو راستہ تنگ ہو گیا۔ ہر طرف گھنے درخت تھے، سورج کی روشنی بھی مشکل سے آ رہی تھی۔ یار، یہ جگہ تو بہت ڈراؤنی لگ رہی ہے، حامد نے کہا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم 3 لوگ ہیں، عثمان نے ہمت دلائی۔ حویلی دیکھ کر ان کی سانس رک گئی۔ یہ کوئی عام حویلی نہیں تھی۔ 3 منزلہ عمارت، بڑے بڑے دروازے، ٹوٹی کھڑکیاں اور ہر طرف خاموشی۔ عثمان نے اپنا کیمرہ نکالا اور تصویریں لینا شروع کی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر اور بھی عجیب تھا۔ بڑا ہال تھا جس میں پرانے فرنیچر پڑے تھے۔ دیواروں پر تصویریں لٹک رہی تھیں، ایک خاندان کی تصویریں، ایک بوڑھے آدمی، ایک عورت اور 2 بچے۔ دیکھو، یہاں کوئی رہتا تھا، کاشف نے کہا۔ عثمان نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ ناپ تول کر رہا تھا، نوٹس بنا رہا تھا، لیکن اچانک اوپر سے ایک آواز آئی، کھٹ کھٹ کھٹ۔ تینوں نے اوپر دیکھا۔ چلو اوپر دیکھتے ہیں، عثمان نے کہا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر پہنچے۔ وہاں ایک لمبا کوریڈور تھا، دونوں طرف کمرے تھے۔ جب وہ پہلے کمرے میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ کمرہ بالکل صاف تھا، گرد و غبار نہیں تھا، بستر لگا ہوا تھا جیسے ابھی کوئی سویا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ باہر اتنی گندگی اور یہاں اتنی صفائی؟ کاشف گھبرا گیا۔ عثمان نے کمرے کی تصویر لی، لیکن جب اس نے کیمرے کی اسکرین چیک کی تو تصویر میں کمرہ ٹوٹا پھوٹا اور گندا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عثمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تبھی ان کے پیچھے سے آواز آئی، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تینوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، سفید کپڑے، لمبی داڑھی اور گہری آنکھیں۔ جی، ہم یہاں سروے کے لیے آئے ہیں، یہاں ریزورٹ بنانا ہے، عثمان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بوڑھا مسکرایا۔ ریزورٹ؟ اس جگہ پر؟ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم یہاں کیا ہوا تھا؟ نہیں، کیا ہوا تھا؟ حامد نے پوچھا۔ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ 50 سال پہلے اس حویلی میں نواب صاحب اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بہت امیر تھے، لیکن ان کے دل میں لالچ تھا۔ انہوں نے غریبوں کی زمینیں چھین لی، لوگوں پر ظلم کیا۔ ایک دن ایک فقیر ان کے دروازے پر آیا۔ اس نے کھانا مانگا، لیکن نواب صاحب نے اسے دھتکار دیا۔ فقیر نے کہا، اللہ تمہیں اسی جگہ قید کر دے گا، تم اور تمہارا خاندان یہاں سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ اس رات حویلی میں آگ لگ گئی، سب جل کر مر گئے، لیکن کہتے ہیں ان کی روحیں آج بھی یہاں بھٹک رہی ہیں۔ کاشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ رکو، بوڑھے نے کہا، اتنی جلدی نہیں، یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ عثمان نے ہمت کر کے کہا، ہم کیوں؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تم لوگ یہاں ایک ایسی چیز بنانے آئے ہوں جو ان کی آخری نشانی کو مٹا دے گی۔ کیا تمہیں لگتا ہے وہ یہ ہونے دیں گے؟ اچانک حویلی میں تیز ہوا چلنے لگی، کھڑکیاں زور سے کھلنے بند ہونے لگیں، دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ بھاگو! عثمان چلایا۔ تینوں دوست سیڑھیوں کی طرف بھاگے، لیکن سیڑھیاں غائب تھیں، صرف ایک دیوار تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ابھی یہیں سے آئے تھے۔ حامد رونے لگا۔ بوڑھا آدمی ان کے پاس آیا۔ اب سنو، یہاں سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ تمہیں ان کی روحوں کو سکون دینا ہوگا۔ کیسے؟ عثمان نے پوچھا۔ تیسری منزل پر ایک کمرہ ہے، وہاں نواب صاحب کی تجوری ہے۔ اس میں وہ سارے کاغذات ہیں جو انہوں نے غریبوں سے چھینے تھے۔ تمہیں وہ کاغذات جلانے ہوں گے۔ تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔
डर तो लग रहा था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। वो दूसरा रास्ता ढूंढते हुए तीसरी मंजिल की तरफ बढ़े। रास्ते में अजीबो-गरीब चीजें देखीं। दीवारों पर खून के निशानात, कमरों से रोते बच्चों की आवाजें और कभी-कभी साए दिखाई देते। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजा बंद था। उस्मान ने दरवाजा धकेला। वो खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। बीच में एक पुरानी तजूरी रखी थी। उस्मान ने तजूरी खोलने की कोशिश की। ताला पराना था और कुछ जोर लगाने पर टूट गया। तजूरी खोलकर देखा। सैकड़ों कागजात थे। जमीनों के कागजात, कर्जों के कागजात। ये हैं वो कागजात, काशिफ ने कहा। उस्मान ने लाइटर निकाली और कागजात को आग लगाना शुरू की। जैसे जैसे कागजात जलने लगे, हवेली में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई सुकून की सांस ले रहा हो। सारे कागजात जल गए। अचानक सामने वो खानदान नजर आया। नवाब साहब, उनकी बीवी और 2 बच्चे, लेकिन अब उनके चेहरों पर सुकून था। नवाब साहिब ने कहा, शुक्रिया, हम 50 साल से अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे थे। आज तुमने हमें आज़ादी दिला दी। वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे और फिर तीनों दोस्त हवेली के बाहर खड़े थे। सूरज निकल चुका था। वापस जाते हुए उस्मान ने अपने मालिक को फोन किया। सर, वो हवेली, वहां कुछ नहीं बनाया जा सकता। वो तारीखी जगह है और उसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। उस दिन के बाद उस्मान ने फैसला किया कि कुछ चीजों को पैसे से नहीं नापा जा सकता। आखिर ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और जुल्म का अंजाम बुरा होता है और कभी-कभी माजी के गुनाह आज भी सुकून नहीं लेने देते।